الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قرآن شریف کے تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصی سے مہدی موعود الاسلام کے فرمودات ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی عمل کے بارے میں جو عمل ہماری فلاحی کا باعث بن سکتا ہے، وہ عمل جو ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھ سکتی ہے، وہ عمل جو اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، تو اسے صدقے کے نام سے یاد کرتے ہیں، بشرط یہ صدقہ خلوص سے دیا جائے، واسطے اللہ کے دیا جائے، اور صدقہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کیا جائے، تو وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوتا ہے اور اس کے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ چیزیں ختم ہو کر ہم بھی صدقات خیرات کریں گے، اس میں نام اور نمود شامل ہو، اس میں ریا ہو، اس سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے سوائے نام کے، اور اس نام اور اس شہرت سے انسان کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نام و نمود سب وقتیہ ہیں، وقتیہ ہے جو ڈھل جائے گا۔ آج تمہارا نام تو کل کسی اور کا ہو جائے گا، آج تمہاری جے جے کار ہوگی تو کل کسی اور کی جے جے کار ہوگی۔ یہ نام و نمود، یہ رتبہ، یہ شہرت، یہ سب دکھاوا اور چھلاوا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے دیا جائے گا، جب تک وہ باقی، اس کی صفات کو، اس کے اعمال کو بھی اللہ باقی رکھے گا۔ بہرحال مختصر یہ صدقے کے فائدے تو بہت سنتے آ رہے ہیں، اس سے پہلے کی کڑی میں بھی آپ نے سنا ہے۔ عزیزان محترم، صدقہ دینا چاہیے اور ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ صدقہ دینے والے کو اس سے کئی زیادہ اس سے نیکیاں ملتی ہیں، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیمار کو چار چیزیں ختم کرتی ہیں، تو پہلی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صدقہ ہے، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ عزیزان محترم، جب بھی سفر کا آغاز کرنا ہے تو کریں گے تو صدقہ دے کر صدقے سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ سفر میں آسانی ہوگی، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ آسمانی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دینے والوں کو صدقے کی وجہ سے خبر کی گرمی اسے نہیں ستائے گی، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، صدقہ دیا کرو، ایسا کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا پاؤ گے، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ صدقہ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا ارشاد پاک ہے کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں صدقہ نکالا کرو، اس سے تمہاری آمدنی اور دگنی ہوگی، بڑھے گی، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ آخرت میں آتش جہنم سے نجات کا باعث بنتا ہے، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، چار چیزیں جنت کی دعوت دیتی ہیں، پہلی مصیبت کو چھپانا، دوسرا صدقہ پوشیدہ طور پر دینا، یہ ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کے قریب تک لے جاتے ہیں، تیسرا والدین سے نیکی کرنا، چوتھا بکثرت لا الہ الا اللہ، ذکر الہی کرتے رہنا۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی مگر مرد مومن پر سایہ ہوگا، اور پوچھا جائے گا یہ سایہ کس وجہ سے ہے، کس کی بدولت ہے، تو کہا یہ صدقے کی وجہ سے ہے، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں صرف کرو، خدا کے نام پر خرچ کرنے والے کو مجاہد کا درجہ ملتا ہے، اسی لیے صدقہ دیا کرو۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ دیا کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دیا کرو، اس میں تمہاری حیثیت کی
مطابق کیوں نہ ہو وہ حلال کا ہو. اسی لیے میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر مٹھی بھر بھی ہو تو ایک چونٹی لے کر چونٹیوں کی مخلوق کو ڈالو, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے لیے اللہ راضی ہوگا. اسی لیے صدقہ دیا کرو. صدقہ ناگہانی اموات کو دور کرتا ہے, اسی لیے صدقہ دیا کرو. صدقہ دینے والا کبھی بری موت نہیں مرتا, اسی لیے صدقہ دیا کرو. صدقہ حتمی خزا کو دور کرتا ہے. صدقہ دے کر کبھی کسی پر احسان نہ جتائے, ورنہ اللہ اس عمل کو خیر ختم, اس کے عمل کی خیر کو ختم کر دے گا. صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ ایک کامیاب دوا ہے. صدقہ مال و دولت کی زیادہ کرتا ہے. صدقہ جس کے تعلق سے امام سیلاب الدین علیہ رحمہ کا ارشاد عالی ہے کہ جب کوئی کسی محتاج کو صدقہ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے صدقہ دیا کرو. امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا رات کا صدقہ بری موت کو ختم کر دیتا ہے, 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے. دن کا صدقہ خطاؤں کو ایسا ختم کر دیتا ہے جیسا پانی نمک کو جس طرح گھول کر رکھ دیتا ہے. پھر فرمایا کہ آدھے دن کے بعد کا صدقہ مال میں زیادتی اور عمر میں اضافہ کا باعث بنتا ہے, اسی لیے صدقہ دیا کرو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے افلاس دور ہوتا ہے اور عمر بڑھ جاتی ہے, اسی لیے صدقہ دیا کرو. صدقے سے گناہ ایسے میٹ جاتے ہیں جیسا پانی سے آگ بجھ جاتی ہے. صبح کا آغاز صدقے سے کرو, اس سے دن کی نحوست دور ہوتی ہے. اسی طرح رات کا آغاز صدقے سے کرو, اس سے رات کی نحوست دور ہوتی ہے. صدقہ مال دولت رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو عزیزان محترم اللہ والے فرماتے ہیں پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. رات کا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں صدقہ دینے میں پیش آنے والی 70 مصیبتوں کو دور کرتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا ارشاد گرامی ہے حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے مال سے محتاجوں کی مدد کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ہے سخاوت بخشش ناموس کی نگہبان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو وہ خدا کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے. یہ مختصر اولیاء کرام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صدقے کی فضیلت کو بیان کیا ہے, صدقے کے فوائد کو بیان کیا ہے. اسی لیے صدقہ دینا چاہیے جس میں نام ریا شہرت نہیں, صرف خالص اللہ کے لیے دینی چاہیے. اتنے سارے نیکیوں کا منبع سر چشمہ ہے یہ صدقہ. ہم صدقے کو کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں, اپنی خودداری دکھانے کے لیے نہیں, اپنی زور بازو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ اسے مدد کرنے کے لیے. یہ ایسے تعلیمات ہیں جس سے انسانیت کو بقا ملتی ہے. یہ ایسے تعلیمات ہیں جس تعلیمات میں انسان فلاح اور بہبودی پا سکتا ہے, جس کے اندر نفرتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں, اونچ اور نیچ کی دیواریں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں, میں اور تو کے پردے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. یہی ہے مذہب اسلام جسے ہم اور آپ سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم کئی حادثوں کا شکار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. بہرحال مختصر یہ صدقے کے سمجھنے کی کوشش کریں اور خصوصیت سے اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے صدقہ دینا چاہیے. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. واقع الحمدللہ رب العالمین.